اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا جس کی مثال اس دنیا میں نہیں ملتی، اور مثال ملے بھی تو کیسے ملے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین و جمیل کسی اور کو بنایا ہی نہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے حسن و جمال کو نہایت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال حسن کو بڑے اچھے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے حسین تر میری آنکھوں نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں، نہ ہی کسی ماں نے آپ سے زیادہ کسی حسین کو جنم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق ہر بے عیب ہر نقص سے پاک ہے، یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ کے رب نے آپ جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ جوڑا پہنے چاندنی کی رات میں دیکھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر نظر ڈالتا۔ بالآخر اس فیصلے پر پہنچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے زیادہ حسین و جمیل ہیں۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہل قدمی کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قافلے کے کچھ لوگوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، وہاں ان کے اونٹ چر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کو دیکھا تو ان میں سے ایک سرخ اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے والوں سے پوچھا کیا تم لوگ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بیچتے تو نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر جی چاہ رہا ہے، بیچ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کتنے کا دو گے؟ تو انہوں نے کہا اتنے کا دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سودا طے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں سیر کرنے کے لیے آیا ہوا تھا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا، میں باقاعدہ خریداری کے لیے نہیں آیا تھا، میں تجارت کے لیے نہیں آیا تھا، ورنہ میں قیمت ساتھ لے کے آتا، اس لیے اونٹ مجھے دے دو، قیمت میں بھجوا دیتا ہوں۔ چنانچہ قافلے کے لوگوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پکڑا اور چل دیے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں کے سامنے رہے وہ دیکھتے رہے، جب نظروں سے اوجھل ہوئے تو قافلے والے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد سکتے سے باہر نکلے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پوچھنے لگے یار یہ شخص جو اونٹ ادھار لے گیا ہے اس کا پتہ کسی نے پوچھا تھا؟ جب کسی سے نقد سودا کیا جائے تو اس کا اتا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر کسی کو ادھار چیز دی جائے تو یہ جاننا ضروری ہوتا ہے، اس کا اتا پتہ لینا ضروری ہوتا ہے، یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا کوئی چیز گنوی رکھوائی جاتی ہے۔ یار ہم نے اتنا قیمتی اونٹ اس کو دے دیا ہے اور پتہ بھی نہیں پوچھا، کسی کو ہوش ہی نہیں رہا، جب وہ باتیں کر رہا تھا تو ہمارا دل کر رہا تھا کہ بس وہ بولتا رہے، جب وہ بولتا تھا تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے، بس ہم دیکھتے ہی رہ گئے۔ دوسرے نے کہا یار تم نے دیکھا تھا اس کی آنکھیں کیا کہتی ہیں؟ تیسرا بولا کیا تم نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا ہے؟ وہ کیسا حسین لگ رہا ہے، ہم تو اس کے حسن کے جادو میں اپنا قیمتی اونٹ دے بیٹھے ہیں۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا کہ قیمتی اونٹ ہم سے لے کر چلا گیا تو قافلے کے سردار کی بیوی جو اب تک خاموش بیٹھی تھی اور ان سے مخاطب ہو کر بولی خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو میں تمہاری جان لے لوں گی، اگر وہ شخص قیمت دینے نہ آیا تو مجھ سے لے لینا، میں اس شخص کی ضمانت دیتی ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کیا تو جانتی ہے اس کو؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جانتی تھی اس شخص کو۔ تو پھر انہوں نے کہا تو اس شخص کی ضمانت کیوں دے رہی ہے؟ چنانچہ عورت نے کہا جب تم سودا کر رہے تھے تو خیمے کی اوٹ سے میں نے خیمے کا پردہ ہٹا کر میں نے اس کا چہرہ مبارک دیکھا تھا، جس کا چہرہ اتنا پیارا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آ گئے، کہا وہ لوگ کہاں ہیں جن سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ خریدا تھا؟ انہوں نے کہا
جی ہم لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام نے کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے لیے کھجوریں بھجوائی ہیں اور یہ تمہاری قیمت ہے۔ انہوں نے کہا قیمت ہمیں بعد میں دینا، ہم تو پہلے ہی بک چکے ہیں، ہمیں پہلے یہ بتاؤ وہ کہاں رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام نے کہا وہ سامنے جو کھجوروں کے جھنڈ ہیں یہیں ڈیرے ہیں ہمارے۔ امام زرقانی لکھتے ہیں پھر وہ سارا قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرماتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پڑاؤ کیا جہاں ایک عورت کا خیمہ تھا، اس کا نام عبدہ تھا۔ وہ اکثر مسافروں کی میزبانی کے فرائض انجام دیا کرتی تھی۔ جس روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، اس کا شوہر بکریاں چرانے کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ گھر میں صرف ایک بکری تھی جو ریوڑ کے ساتھ جانے سے قاصر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزانہ اس بکری کا دودھ دھونا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی وجہ سے اس بکری کا جو دودھ خشک ہو چکا تھا، تھنوں میں اتنا دودھ بھر آیا کہ وہاں موجودہ تمام لوگوں نے جی بھر کے دودھ پیا مگر دودھ ختم نہ ہوا۔ عورت کے لیے اور اس کے شوہر کے لیے بھی رکھ دیا۔ اس عورت کا شوہر بکریاں چرانے کے بعد گھر واپس آیا، گھر میں دودھ کو دیکھا تو دنگ رہ گیا اور اپنی بیوی سے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ایک شخص کی برکت کا نتیجہ ہے جو ابھی ادھر سے گزرا ہے قافلے کے ساتھ۔ انہوں نے تعجب سے سوال کیا وہ ایسا کون سا برکت شخص ہے، ذرا اس کے بارے میں مجھے بھی تو بتاؤ۔ معبدہ نے تاجدار کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا میں نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے جس کا حسن نمایاں ہے، حشاش بشاش چہرہ ہے اور خوبصورت ہے، آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی ہیں، پلکیں لمبی ہیں، ان کی آواز گویا گونجدار ہے، سیاہ بال ہیں، چمکدار داڑھی ہے، جب وہ خاموش ہوتے ہیں تو پروقار ہوتے ہیں، جب گفتگو کرتے ہیں تو چہرہ انور پر رونق چھا جاتی ہے، گفتگو کرتے ہیں ایسے کہ جیسے موتیوں کی لڑیوں سے موتی جڑ رہے ہوں، گفتگو نہ بے فائدہ ہوتی نہ بےہودہ ہوتی، دور سے دیکھنے سے زیادہ باروب اور حسین و جمیل نظر آتے، قریب سے زیادہ اور حسین دکھائی دیتے، کا درمیانہ تھا، نہ اتنا طویل کی آنکھوں کو برا لگے اور نہ اتنا چھوٹا کی آنکھوں کو معیوب لگے، جب وہ شخص بات کرتا ہے تو تمام اس کے ساتھی غور سے سنتے ہیں، وہ حکم دیتا ہے تو فوراً بجا لاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعریفیں سننے کے بعد وہ اس عورت کا شوہر بولا خدا کی قسم یہ وہی شخص ہے، یہ وہی شخص معلوم ہوتا ہے قریشی ہے جن کا ذکر مکہ میں سن چکا ہوں، میں ارادہ کر چکا ہوں کہ ان کی صحبت کا شرف حاصل کروں گا تو ضرور ان کی خدمت میں حاضری دوں گا۔ یہ عرب کی ایک دیہاتی خاتون کا انداز بیان تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حلیہ مبارک کی تصویر کشی کی۔ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا، مسلمان ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات پوچھنی ہے آپ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دور جاہلیت میں جو ہم نے نیکیاں کی تھی کیا اللہ ہمیں ان کا بھی اجر عطا کرے گا، کیا اس کا اجر بھی ہمیں ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتا تو نے کیا نیکی کی تھی؟ تو یہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے 2 اونٹ گم ہو گئے تھے، میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے دونوں اونٹوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل تک پہنچ گیا جہاں پر پرانی آبادی تھی، وہاں پر میں نے اپنے دونوں اونٹوں کو پا لیا، جس شخص کے گھر کے پاس میرے اونٹ پائے گئے میں نے اس کو بتایا کہ یہ دونوں میرے اونٹ ہیں، وہ کہنے لگا یہ چرتے چرتے یہاں آئے تھے، یہ تمہارے ہیں تم لے جاؤ۔ انہی باتوں میں اس نے میرے لیے
پانی بھی منگوا لیا، چند کھجوریں بھی آ گئی۔ میں پانی پی رہا تھا، کھجوریں بھی کھا رہا تھا، اتنے میں پیچھے سے کے رونے کی آواز آئی تو اس بوڑھے نے پوچھا بتاؤ بیٹی ہوئی ہے یا بیٹا؟ کسی عورت نے آواز دی کہ بیٹی آئی ہے۔ بیٹی ہوئی ہے تو کیا کروں؟ کہنے لگا اگر بیٹا ہوتا کو تو قبلے کی شان بڑھتی، اگر بیٹی ہوئی ہے تو اس کو یہیں زندہ دفن کر دو، اس لیے کہ میں اپنی گردن داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا، میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتا، ابھی اس کو دفن کر دو۔ وہ صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں نے یہ بات سنی تو میرا دل نرم ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو کیا کرے گا؟ اس شخص نے کہا میں اس کو زندہ دفن کر دوں گا۔ میں نے کہا تو زندہ کیوں دفن کرنا چاہتا ہے؟ تو مجھے دے دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ شخص کہنے لگا اگر میں بچی تم کو دے دوں تو تم مجھ کو کیا دو گے؟ تو میں نے کہا میرے دونوں اونٹ رکھ لو، بچی مجھے دے دو۔ کہنے لگا نہیں، دو اونٹ نہیں، جس اونٹ پر تم بیٹھ کے آئے ہو تیسرا اونٹ یہ بھی میں لوں گا۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے میں نے کہا ایک آدمی میرے ساتھ بھیجو جو میرے ساتھ جائے اور مجھے گھر تک چھوڑ آئے اور تیسرا اونٹ بھی واپس لے آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تینوں اونٹ دے کر اس بچی کو لے لیا اور بچی کو گھر لا کر میں نے اپنی کنیز کو دے دیا اور کنیز اس کو دودھ پلاتی رہی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی ہے، وہ میرے سینے سے لگتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا، پھر میں ڈھونڈنے لگا کہ کون کون سے قبائل بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 3 اونٹ دے کر بچی لے آیا کرتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح کرتے کرتے میں نے 360 بچیوں کی جانیں بچائیں۔ وہ 360 بچیاں میری حویلی میں ہیں، جو جوان ہو چکی ہیں ان کی میں نے شادی کر دی ہے اور ابھی کچھ بچیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر مجھے بتائیں میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا کہ نہیں؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ تبدیل ہو گیا، داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے، مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا چوما اور فرمانے لگے یہ تجھے اللہ کے طرف سے اجر ملا ہے کہ اللہ نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔